نصرانی ریاست لیون کی حدود سے نکلنے کے بعد احمد اب اس شاہراہ پر اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا جو وہاں سے سیدھی کرتبہ شہر اور دریائے کبیر کی طرف جاتی تھی۔ ابھی تک وہ کرسینہ ہی کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اچانک کچھ سوچتے ہوئے ایک دم اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا۔ اس کا اپنا گھوڑا جو پیچھے پیچھے سرپٹ دوڑتا چلا آ رہا تھا وہ خود ہی رک گیا۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد بڑے جستجو بھرے انداز میں احمد نے کرسینہ کے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا۔ دائیں بائیں دو بڑی خرجینیں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک خرجین کو جب اس نے کھول کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس میں کرسینہ کے انتہائی قیمتی ریشمی ملبوسات تھے۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے وہ ان قیمتی کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر خرجین کا منہ بند کر کے پہلے کی طرح اسے گھوڑے کی زین سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسری خرجین کو کھولا تو اس کے اندر ایک اور خرجین تھی، جس کو باہر نکال کر کھولا اور اسے دیکھا تو وہ سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس بڑی خرجین کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی خرجینیں تھیں جن میں انتہائی قیمتی جواہرات تھے، ساتھ ہی کچھ قیمتی زیورات بھی اس میں رکھے ہوئے تھے۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے تھوڑی دیر تک احمد بن یعلا گہری سوچوں میں غرق رہا، پھر اپنے گھوڑے کی طرف گیا۔ گھوڑے کے ساتھ جو بڑی چرمی خرجین تھی وہ اس نے کھولی۔ کرسینہ کی دونوں چرمی خرجینوں کو اس نے اپنی بڑی خرجین میں ڈالنے کے بعد اس کا منہ اچھی طرح بند کر دیا، پھر اسے اپنے گھوڑے کی خرجین سے باندھ دیا۔ اب وہ مطمئن اور بے فکر تھا، اس لیے کہ اسے اب کسی کے تعاقب کرنے کا کوئی خطرہ اور خدشہ نہ تھا۔ اس کے بعد کرسینہ کے گھوڑے کی باگ اس نے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دی، جست لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگاتے ہوئے کرتبہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر اس نے دوڑا دیا۔ ایک روز شام سے کچھ پہلے طبیب خروئی تھکا تھکا الجھا اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کی بیٹی رحیق تڑپ اٹھی تھی۔ ایک دم وہ خروئی سے لپٹ گئی۔ یوحنا بھی اندر سے نکل کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ پھر رحیق نے بڑی ہمدردی اور بڑے پیار سے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ میں دیکھتی ہوں آج خلاف توقع آپ زیادہ پریشان اور فکر مند ہیں۔ خروئی نے رحیق اور یوحنا دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کمروں کے سامنے جو لمبا برآمدہ تھا اس کے اندر ایک کھاٹ پڑی ہوئی تھی۔ دونوں کو لپٹائے ہوئے اس کھاٹ پر بیٹھ گیا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، بیٹی احمد بن یعلا آ گیا ہے۔ اس سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے جب اس پر اس کے دادا کے مرنے کا انکشاف کیا تو جس انداز میں وہ رویا، جس بے بسی اور لاچارگی کے انداز میں جملے کہے، انہوں نے مجھے پریشان اور فکر مند کر دیا ہے۔ خروئی کے ان الفاظ پر رحیق تڑپ کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں بھائی کے پاس جاتی ہوں، اسے تسلی دیتی ہوں۔ بابا آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی کو اپنی حویلی میں لے کر آتے، وہ بیچارے اکیلے وہاں پڑے پڑے زیادہ پریشان اور فکر مند ہو جائیں گے۔ خروئی بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ یوحنا بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر رحیق کی طرف دیکھتے ہوئے خروئی کہنے لگا، بیٹی اپنے دادا کی خبر سنتے ہی وہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ بیچارہ رو رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا، سیدھا قبرستان کی طرف چلا گیا۔ میں نے اسے قبر کی نشاندہی کر دی تھی، ابھی تک وہ قبرستان میں ہی ہے، گھر نہیں آیا۔ اس پر رحیق صدر دروازے کی طرف بھاگی اور کہنے لگی، بابا میں بھائی سے وہیں ملتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رحیق باہر نکل گئی۔ یوحنا بھی بھاگتا ہوا رحیق کے پیچھے پیچھے حویلی سے باہر نکل گیا۔ رحیق اور یوحنا دونوں جب قبرستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر دو گھوڑے چر رہے تھے، جبکہ احمد بن یعلا اپنے دادا کی قبر پر بیٹھا قبر کے اوپر ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ رحیق اور یوحنا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ دونوں بہن بھائی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ قبر پر بیٹھا رو رہا ہے۔ دونوں چپ چاپ آگے بڑھے اور احمد کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ احمد قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رہا تھا۔ کبھی کبھی قبر پر یوں بچ جاتا جیسے قبر سے بغل گیر ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دم تڑپ کر احمد اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ اس کے پیچھے کھڑی رحیق بری طرح رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو احمد کی پیٹھ پر گرے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد نے رحیق اور یوحنا دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پھر وہ بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگا۔ رحیق اور یوحنا بھی بری طرح رو رہے تھے۔ کچھ دیر قبرستان میں ایسا ہی سما رہا، پھر احمد سنبھل گیا۔ رحیق اور یوحنا کو بھی سنبھالا دیا۔ کچھ دیر تک تینوں قبر پر مٹی درست کرتے رہے۔ پھر رحیق نے احمد کا ذہن بدلنے کے لیے اسے مخاطب کیا، بھائی یہ دوسرا گھوڑا کس کا ہے؟ جواب میں احمد کہنے لگا، رحیق میری بہن، میں نے اپنے دونوں دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ یوں جانو یہ گھوڑا میرے دشمنوں میں سے ایک کا ہے۔
ابن مستنہ اور سرواندو دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے میرے بھائی سے محروم کیا تھا، میں نے انہیں ان کی روح سے محروم کر دیا۔ جواب میں رحیق خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی اب اٹھیں، گھر چلیں۔ رحیق کے کہنے پر احمد کھڑا ہو گیا اور پھر رحیق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی میرے گھوڑے پر ہو بیٹھو، وہ کیونکہ سدھایا ہوا ہے اس لیے اپنے آپ گھر کی طرف ہو لے گا، دوسرے گھوڑے پر میں خود بیٹھتا ہوں۔ احمد کے ان الفاظ پر رحیق اور یوحنا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیے، پھر دونوں گھوڑے کی طرف بھاگے، جلدی جلدی دونوں آگے پیچھے بیٹھ گئے۔ دوسرے گھوڑے پر احمد ہو بیٹھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور قبرستان سے نکل کر وہ شہر کا رخ کر رہے تھے۔ احمد بن یعلا ایک روز اپنی حویلی میں رحیق اور یوحنا کے ساتھ بیٹھا ہوا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سنتے ہی احمد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے رحیق اور یوحنا بھی کھڑے ہو گئے، پھر تینوں ایک ساتھ صدر دروازے کی طرف بڑھے۔ احمد نے جب دروازہ کھولا تب ایک شخص دروازے پر کھڑا تھا، وہ مسلح تھا، بڑا چاق و چوبند تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی بڑی خوش طبعی سے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم احمد بن یعلا ہو۔ احمد نے لمحہ بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، احمد بن یعلا میں ہی ہوں، لیکن میں نے تمہیں نہیں پہچانا، تم کون ہو اور کس کام کے تحت تم نے میری حویلی کے دروازے پر دستک دی ہے؟ آنے والا مسکرایا اور کہنے لگا، میں امیر کے قصر کی طرف سے آیا ہوں، امیر نے ابھی اور اسی وقت تمہیں قصر میں طلب کیا ہے، میں بیٹھوں گا نہیں، باہر کھڑا ہوتا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس موقع پر عجیب سے انداز میں احمد نے باری باری رحیق اور یوحنا کی طرف دیکھا، پھر دستک دینے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی احمد پیچھے ہٹا۔ رحیق اور یوحنا دونوں صحن میں ہی کھڑے رہے۔ جس کمرے میں تینوں بیٹھ کر تھوڑی دیر پہلے باتیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ جو کمرہ تھا، احمد اس کی طرف گیا۔ جلدی جلدی اس نے لباس تبدیل کیا۔ اپنے لباس کے نیچے اس نے زرہ پہن لی تھی، سر پر خود رکھنے کے بعد اوپر سفید رنگ کا خوبصورت عمامہ باندھا تھا۔ کمر پر اس نے اپنی تلوار اور خنجر کی چرمی پیٹی کس لی تھی۔ اس کے بعد وہ باہر صحن میں آیا، رحیق اور یوحنا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی گھر میں ہی رہو، میں اس بلانے والے کے ساتھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں امیر نے مجھے کیوں طلب کیا ہے۔ رحیق نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب احمد قصر سے آنے والے اس شخص کے ساتھ ہو لیا۔ قصر کے ایک کمرے کے سامنے اس شخص نے احمد کو روک دیا، پھر وہ اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا اور احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اندر جاؤ۔ احمد اندر داخل ہوا۔ قصر کا وہ خاصا بڑا کمرہ تھا۔ سامنے شہ نشین تھی جس کے اوپر اندلس کا حکمران عبد الرحمن الثالث، اس کے دائیں جانب اس کی ملکہ الزخرہ، دوسری جانب اس کا بیٹا حاکم، سامنے کئی قطاروں میں لشکریوں کے سالار، عدلیہ کے قاضی، لشکر اور شہر کے طبیبوں کے علاوہ سالاران سلطنت کے علاوہ رؤسا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد سیدھا شہ نشین کے پاس گیا۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے امیر عبد الرحمن الثالث پر ڈالی۔ دیکھا کہ امیر کا رنگ سرخی مائل سفید، آنکھیں نیلی، قد خوب نکلتا ہوا، سر پر سفید رنگ کا عمامہ تھا۔ احمد نے شہ نشین کے پاس جا کر اپنی چرمی پیٹی اپنی کمر سے کھولی۔ خنجر اور تلوار کی وہ پیٹی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تولتے ہوئے امیر عبد الرحمن الثالث کے قدموں میں رکھ دی، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹا، سر کو تھوڑا سا خم کیا۔ اس کے بعد امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، میں نہیں جانتا اس بھرے دربار میں مجھے کس جرم میں طلب کیا گیا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہے جس کی سزا مجھے ان سب کے سامنے دی جانی ہے، تو میں نے اپنی تلوار آپ کے قدموں میں ڈال کر اپنی فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ جو سزا میرے لیے تجویز کریں گے اسے بخوشی قبول کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد مزید چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر اچانک اس کی نگاہ بائیں جانب ایک نشست پر بیٹھے خروئی پر بھی پڑی۔ وہ اس وقت مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر تک قصر میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد قصر میں امیر عبد الرحمن الثالث کی گونجدار اور سناٹوں کا جگر چیر دینے والی آواز بلند ہوئی، یعلا کے بیٹے، حکیم خروئی نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ تمہارا اب غلہ بانی کا دور ختم ہوا۔ اب رزم آرائی اور جہاں بانی کے کاموں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یعلا کے بیٹے، میں برے لوگوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے تمہیں اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ احمد بن یعلا،
میں تمہیں ایک سالار کی حیثیت سے اپنے لشکر میں شامل کرتا ہوں تاکہ آنے والے دور میں برائی کے خلاف تم ہمارا ساتھ دے سکو۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر عبد الرحمن الثالث رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ احمد بن یعلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپنی تلوار اور خنجر کی جو پیٹی اتار کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے اظہار کے لیے تم نے میرے پاؤں میں ڈالی ہے، اسے اٹھاؤ اور اپنی کمر سے باندھ لو۔ اپنے دائیں جانب دیکھو، ایک نشست خالی پڑی ہے۔ میں تمہیں اپنے لشکر کے اچھے سالاروں میں شامل کر رہا ہوں اور تمہیں مختلف مواقع پر اپنی حرب و ضرب کی صناعی، اپنی تیغ زنی کی مہارت کو آزمانے کا خوب موقع ملے گا۔ اس موقع پر احمد بن یعلا حرکت میں آیا، آگے بڑھ کر اس نے اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی اٹھا کر اپنی کمر سے باندھ لی اور جس خالی نشست کی طرف امیر عبد الرحمن بن ثالث نے اشارہ کیا تھا وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہاں بیٹھے ہی بیٹھے امیر عبد الرحمن الثالث نے کچھ دیگر امور نمٹائے، پھر اپنے کچھ سالاروں کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ احمد بن یعلا کو اپنے ساتھ مستقر کی طرف لے جائیں، لشکریوں اور دیگر سالاروں سے اسے روشناس کروائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اجلاس امیر نے ختم کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔